صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما۔ ماشاءاللہ ہمارے مہمان گرامی محترم جناب عزیز الرحمان صاحب، بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ کہ ہمارے محسن جناب فاروق الرحمان یزدانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور محترم جناب عثمان زید صاحب اور محترم جناب مقصود احمد صاحب، یہ تینوں ساتھی ماشاءاللہ حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں سے ہیں اور وہاں دورہ خاصہ فرما رہے ہیں۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ساتھی آج ہمارے ادارے میں تشریف لائے ہیں۔ ہم انہیں ادارے میں تشریف لانے پر اہلا و سہلا و مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں محترم عزیز الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ادارے خیال فرمائیں۔ محترم عزیز الرحمان یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز حاضرین محفل، مہمانان گرامی، عزیز طلباء، سب سے پہلے یہاں پہنچنے پر جو تاخیر ہوئی ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ در حقیقت ہمیں کچھ لمحات پہلے ہی معلوم ہوا تھا کہ اس پروگرام میں شرکت کر کے کچھ اظہار خیال کرنا ہے۔ اگر پہلے یہ بات ہمارے نالج میں ہوتی تو انشاءاللہ یہ تاخیر نہیں ہونی تھی۔ بہرکیف دوسرے نمبر پہ جس حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اس عنوان پر آپ علماء و مشائخ سے سن چکے ہیں، مستفید ہو چکے ہیں، مزید کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس میں مدیر الجامعہ علم اور علماء کے دوست مولانا احسن سلفی حافظہ اللہ تبارک و تعالی کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم جیسے خاکساروں کو آپ کے سامنے عزت بخشی۔ اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو، کاوشوں اور محبتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ ہم الحمدللہ اپنے ادارے مرکز التربیت الاسلامیہ سے 3 ساتھی آپ کے شہر میں صرف اور صرف اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ یہاں ہمارے جو بزرگان، علماء و اسلاف موجود ہیں ان کی زیارت ہو سکے، ان کی صحبت میں بیٹھ کے کچھ روحانیت حاصل ہو سکے اور ان کے پند و نصائح سے مستفید ہوا جا سکے۔ الحمدللہ ہمارا کل سے سفر جاری ہے۔ ہم نے 3-4 اداروں میں علماء و مشائخ کے سامنے حاضری دی۔ ہر شیخ کا اپنا ایک انداز ہے اور ہر شیخ نے اپنی ایک محبت سے نوازا، ہر پھول کی خوشبو الگ۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین تمام مشائخ علماء کو، مدارس کی انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے کسی بھی حوالے سے ہمیں محروم نہیں کیا، بلکہ ہماری حیثیت سے بڑھ کے انہوں نے ہمیں عزت دی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو ہمارے علماء و مشائخ زندہ ہیں اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، ان کو سلامت رکھے، اور جو بزرگان فوت ہو چکے اللہ رب العالمین ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور میں آپ احباب کو بھی یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی علماء و مشائخ کی صحبت کے لیے سفر کیا کریں، ان کی زیارت کے لیے۔ یقینی بات ہے ایسے اسفار، اس میں آدمی کو ایمانی حلاوت نصیب ہوتی ہے، چاشنی اور مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ کتابوں سے شاید آدمی کو وہ پرتاثیر فائدہ حاصل نہ ہو سکے جو علماء و مشائخ، اکابر اور بزرگان کی صحبت میں بیٹھ کے حاصل ہوتا ہے۔ اور آپ احباب کی تو خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس حوالے سے بہت ہی باذوق مدیر عطا فرمائے ہیں، مولانا احسن سلفی صاحب۔ اللہ رب العالمین ان کے ذوق و شوق میں مزید برکتیں فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین ان کے نقش قدم پہ چلائے۔
شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ دوسرے ساتھیوں کا تعارف ہو جائے۔ میرے ساتھ آنے والے ایک ساتھی قاری مقصود احمد صاحب ہیں، ان کا تعلق چیچا وطنی ضلع ساہیوال سے ہے۔ ماشاءاللہ ستیانہ بگلا میں بھی ہم نے ان کے ساتھ رفاقت اختیار کی، اکٹھے تعلیم حاصل کی، اور اب مرکز تربیہ میں 2 سالہ دورہ تخصص بھی ہم نے اکٹھے کیا۔ ماشاءاللہ بڑے باذوق ہونہار اور پوزیشن ہولڈر ماشاءاللہ طالب علم ہیں۔ ان کے ساتھ مولانا عثمان زید صاحب ہیں، یہ الرحمہ انسٹیٹیوٹ منڈی وار بٹن سے فارغ التحصیل ہیں اور مرکز تربیت الاسلامیہ میں دورہ تخصص کر کے اسی سال فارغ ہو رہے ہیں۔ آپ دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمارا یہ سفر قبول و منظور فرمائے اور اس کی برکتوں سے مزید ہمیں مستفید فرمائے، اور آپ احباب کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آخر میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص مدیر الجامعہ مولانا احسن سلفی صاحب، اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ہمیں عزت دی۔ اللہ رب العالمین ان کی توقیر میں اور ان کے وقار میں بھی مزید اضافہ فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی تیاری کے آپ کے سامنے کہہ دیں۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔